آج میں ذکیہ مرشدی کی ایک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، بول ہری۔ کہانی کافی طویل ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ 3 نسل پہلے کی بات ہے، جب زرنی کی نانی نئی شادی شدہ تھیں اور اس گھر میں بہو بن کر آئی تھیں۔ رات کھانسی جا چکی تھی، وہ شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ خدائے مجازی کے آنے سے پہلے سو جانا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن نئے سہاگ کی جاگتی راتوں کا شاخسانہ، نیند کا غلبہ، آنکھیں جھکی جاتی تھیں۔ اماوس کی رات تھی، ہوا میں درختوں کی پتوں کی سرسراہٹ، ماں باپ بھائی بہنوں چچی خالہ پھوپھی سے بھرے گھر سے آئی ہوئی 14 برس کی کچی عمر کی وہ ڈری سہمی لڑکی، سسرالیوں کے درمیان 32 دانتوں کے بیچ جیسے زباں۔ تبھی اس تنہا طلسمی ڈراؤنے ماحول میں وہ آوازیں بھی سرسرائیں۔ ان آوازوں میں کرب تھا، احساس گناہ تھا، نوحہ تھا، اور طلسم تھا، اور تھا شانوں کے اوپر دانت نکالے مسکرا کر جھانکتی ہوئی موت کا خوف۔ ہری بول، ہری بول، بول ہری، ہری ہری۔ پھر ان آوازوں کے ساتھ کوئی گھٹے گھٹے سے رونے بھی لگا، اور اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ رونے کی آواز کسی مرد کی تھی۔ پھر وہ ساری آوازیں اپنی سارے کرب، اپنے سارے طلسم اور اپنے سارے گناہوں کو سمیٹے قریب آتی گئیں، بالکل اس کے گھر کے پیچھے جہاں امرود کا باغ تھا۔ پھر ہولے ہولے وہ بسواڑی کی طرف نکل گئیں۔ بسواڑی کے پاس سے ہو کر ندی گزرتی تھی۔ نئی دلہن کے شوہر رات گئے کمرے میں آئے تو دلہن کی گگی بندھی ہوئی تھی۔ بدقت تمام اس نے بتایا کہ گھر کے آس پاس بدروہیں رہتی ہیں، ابھی ان کا جلوس جا رہا تھا، کوئی ان کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، شاید بہت بوڑھا تھا وہ۔ دلہا کی گود میں سمٹ کر دلہن کے دانت بھینچنے لگے۔ دوسرے دن دلہا کی والدہ نے کم سن بہو کو سمجھایا، ہم نجیب الطرفین ہیں، شیخ شاہ چاند کے مرید ہیں، ہمارے یہاں سائے کا گزر نہیں، وہ گاؤں کے کنارے رہنے والے غریب ہوں گے، کسی بوڑھے کو ہری بلانے لے جا رہے ہوں گے، کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ دلہن نے گھونگھٹ ذرا سا سرکا کر سوالی آنکھوں سے مادر ملکہ کو دیکھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہری بلانا؟ وہ اب بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ ادھر بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں، یہاں تک سنا ہے کہ خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، اسے ابال کر کھاتے ہیں۔ اب گھر میں کوئی بوڑھا کھٹیا پر پڑا 2 وقت کی روٹی مانگے تو ایک دن اسے مقدور کے مطابق بھر پیٹ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، پھر رات گئے گھاٹ پر ڈال کر ہری بول کہتے ہوئے ندی کے سپرد کر آتے ہیں۔ زندہ کو ساری حیا بھول کر آنکھیں کھول کر دلہن زور سے بول پڑی۔ مادر ملکہ اٹھ گئیں۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، اور یہ کہ بہو کو اونچی آواز میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ارے مردے کو کوئی ہری بول کرتا لے جائے تو اس میں بتانے جیسی کیا بات ہے؟ کیسی کم عقل بہو آ گئی ہے۔ اب کہانی آگے چلتی ہے۔ زرین کی شادی ایک بڑے افسر سے ہو جاتی ہے، اور وہ شہر میں جن کا ایک بڑا سا مکان ہے، عیش و آرام بھری زندگی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ایک ان کی چندی بھوا جنہیں وہ اپنے ساتھ میکے سے لے کر آئی تھیں۔ وہ ان کی خدمتگار بھی تھیں، غمگسار بھی تھیں، مددگار بھی تھیں۔ بیٹی بیاہ کر اپنے گھر کی ہوئی، بیٹا پڑھائی کے لیے جرمن گیا، اور وہیں ایک جرمنی عورت سے شادی کر کے وہیں کا ہو رہا۔ اور ادھر کچھ سالوں کے بعد بیٹے کی طلاق ہو گئی، اور مکان پر بیوی نے قبضہ کر لیا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ماں کو ایک بار فون پر اس نے ساری باتیں بتائی تھیں۔ امی، آپ کیوں اس ڈھنڈار گھر میں پڑی ہیں؟ بلڈر 2.25 کروڑ دینے کو تیار ہے، بیچ کر چھٹی کیجیے، آپ کو رہنے کے لیے فلیٹ الگ سے دے گا۔ زریں تھوڑی دیر کو ہکا بکا رہ گئیں۔ آپ کو معلوم نہیں میں یہاں کس مالی مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ بہت اچھا مکان تھا، وہ بیوی نے لے لیا۔ بینک بیلنس بھی ایلومینی میں چلا گیا۔ ایلومینی مطلب گزشتہ بیوی کو جن کو آپ نے چھوڑا ہے ان کے گزارے کی رقم ایلومینی میں چلا گیا۔ اب بچوں کی پرورش کے لیے معلوم ہے کتنا دینا ہے؟ انڈین کرنسی میں 2 لاکھ روپے ماہوار۔ تم واپس آ جاؤ، زرین نے بے چین ہو کر کہا۔ آپ کیسی ظالم ماں ہیں؟ اپنے بچوں کو چھوڑ دوں، یہاں رہ کر میں ان کے قریب رہ سکتا ہوں۔ زرنی کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ اب یہ مکان لے کر قبر میں تو نہیں جاؤں گی، اسے بیچ کر تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو بیچ دو، میرا کچھ انتظام کر دینا۔ بیٹا جو ہندوستان آنے کے نام سے بدکتا تھا، جلد ہی آ گیا۔ بلڈر ایک فلیٹ کے ساتھ 2.25 کروڑ روپے دے رہے تھے۔
फ्लैट नहीं लेने पर रकम 3 करोड़ रुपए बनती थी। भाई बहन ने मशवरा किया, बहन को 1 करोड़ मिल जाएगा और भाई को 2 करोड़। ये रकम प्रदेश में एक फ्लैट खरीदने में मददगार होगी। लेकिन तब जब फ्लैट नहीं लिया जाए तो अम्मी कहाँ रहेंगी? अम्मी को गांव भेज दो। हमारी नानी अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई थी, इसलिए मामू और अब उनकी औलाद को वो जायदाद मिल गई, तो क्या अम्मी का इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपने आखिरी अय्याम वहाँ काट लें? माना कि वो लोग पहले जैसे नहीं रहे, फिर भी बड़ा सा घर है, कमरे हैं, कुछ खेत हैं, पापा की पेंशन है, कुछ हम लोग भी दे सकते हैं, खर्च का कोई मसला नहीं होगा, बस रख लें उन दोनों को। गांव की खुली फिजा, हरे भरे खेत, किनारे बहती नदी, यकीनन अम्मी की लाइफ बढ़ जाएगी। अम्मी आप वहीं चली जाएं, आखिर आपकी जड़ें वहाँ है, हमने पूछ लिया है, वो लोग राज़ी हैं, उन्हें हर माह रकम भेज दिया करेंगे। ज़र्री को चुप लग गई थी। चुंदी बुआ ने कहा कि हमारी बीबी को कुछ हो जाएगा, मर जाएंगी बेमौत, उसे वहाँ तो हम ना रह सकें। गरीब माँ बाप के बिकी हुई औलाद, साल भर ही तो हुआ है मामू के मौत पर वहाँ देख कर आए हैं, क्या हश्र है वहाँ। ज़र्री ने चुप्पी तोड़ी, बच्चे को रकम की ज़रूरत है, वो जर्मन नागन डस गई तो जहर तो हमें ही उतारना होगा। हम ये मकान लेकर कब्र में तो नहीं जाएंगे, रहना तो अब 2 गज़ गड्ढे में ही है, हमारे लिए शहर क्या और गांव क्या। बुआ तुम चाहो तो तुम यहाँ से कहीं रह लो, औलाद पैदा करने का दर्द झेला है, अब ये दर्द भी हम तन्हा झेल लेंगे। बुआ सर पर धौथर मार कर रोने लगी और फिर कहीं तो फिर चलो। मकान बिकने की कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, रुपया ट्रांसफ़र होने का इंतज़ाम हो गया। उसने अम्मी को खुद उनके ननिहाल गांव पहुंचाने का फ़ैसला किया। इस तरह उनके ननिहाल हो आएगा, लोग खुश हो जाएंगे और जाते जाते अम्मी को कुछ खुशी दे जाएगा कि ये उनके साथ गया था। उसने बड़ी सी एयर कंडीशनर आरामदेह जीप का इंतज़ाम किया और तारों की छाँव में अम्मी और चुंदी बुआ अपने मुख्तसर सामान के साथ सवार हो गई। ज़र्री ने एक आखिरी नज़र अपने शौहर के बनवाए हुए अरमान भरे वसी अरीज़ 2 मंजिला मकान पर डाली। ज़र्री के दिल में हुक सी उठी। उसने घबरा कर चुंदी बुआ के शानों का सहारा लिया। अम्मी चलें? बिस्मिल्लाह। जीप स्टार्ट हुई। हरी बोल, बोल हरी, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? बेटी ने तो फ़ी अमानिल्लाह कहा था और बेटे ने बिस्मिल्लाह कहकर ड्राइवर को जीप स्टार्ट करने का इशारा दिया था। जैसे कोई घुटे घुटे गले से रोने लगा था। कोई बूढ़ी सी आवाज़ थी। वो आवाज़ें फिर आई, जैसे रूहें सरगोशियाँ कर रही हैं। हरी बोल, बोल हरी। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ज़किया मर्शदी की ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा। जब ये कहानी पहली बार मैंने देखी थी तो मुझे इसका उन्वान बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा भाई ये क्या उन्वान हुआ, हरी बोल, ये तो मैयत को ले मतलब अर्थी को ले जाने के वक्त ये बोला जाता है, ऐसी भी कहीं ऐसा भी कोई उन्वान हो सकता है क्या? लेकिन कहानी ख़त्म करने के बाद मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर कोई उन्वान नहीं हो सकता था। ज़किया मर्शदी की कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कोताही की बिना पर कर लीजिए। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।